اور سے تمہارے بیچ میں ہوئے سدوم اور عمورہ میں ہوتے تو وہ توبہ کر لیتے، تم نے توبہ نہیں کی۔ کہا قیامت کے روز ان کا حال تمہارے حال سے زیادہ رحم کے قابل ہوگا، تم تو اتنے سنگ دل ہو گئے۔ یہ تمثیل تو ان کے لیے تھی، اور جب انہوں نے یقین نہیں کیا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے نہ ان کا شہر ان کے پاس رہا، نہ ہیکل ان کے پاس رہی، اور آج بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں۔ لڑ رہے ہیں اس کے لیے، لڑ رہے ہیں، اب لے کے پتہ نہیں کیا کریں گے۔ مسیح ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی بن کر آیا، نہیں قبول کیا۔ مگر یہ باتیں اب آپ کے لیے اور میرے لیے ہیں کہ میں آپ سے ایک سنجیدہ سوال کروں۔ یہ سال 2024 شروع ہوا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کی عمر کتنی ہے، کیسے ہیں آپ روحانی طور پر؟ پھلدار مسیحی یا بے پھل مسیحی؟ کتنے عرصے سے خداوند آپ کی زندگی میں آپ کو پھلدار بنانے کے لیے کام کر رہا ہے؟ کتنے عرصے سے؟ اور کیا آپ واقعی پھل لائے ہیں کہ نہیں لائے؟ کیا مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہے جب وہ پھل لے کر نہیں آئے تو ان کو رد کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا، اور وہ مسیحی جو اب پھل نہیں لے کر آئیں گے ان کو بھی کاٹ دیا جائے گا؟ کیا آپ کو یاد نہیں یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں کیا کہا؟ انگور کا اور تم جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل لاتی ہے، باپ اسے چھانٹتا ہے تاکہ اور پھل لائے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی کاٹ دیا۔ سو سوال پھر وہی، یہ بائبل مقدس میں کہتا ہوں آئینہ ہے، آئینہ، بائبل میں اس کو آئینہ کہا ہے۔ آئینہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنی صورت دیکھتے ہیں، شکل دیکھتے ہیں، اپنی وضاحت دیکھتے ہیں۔ آئینہ جب سامنے رکھیں تو کس کی شکل نظر آتی ہے؟ اپنی۔ بائبل کو پڑھے تو وہ آئینہ آپ کے بارے میں، اس کو پڑھ کے دوسروں کے بارے میں مت سوچیں یہ بائبل اس لیے نہیں ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اس کو پڑھ کے سوچیں آپ کا نام کیا بھائی؟ اندریاس۔ میں آپ کو نہیں جانتا، بس دیکھا ہی ہے۔ اس کو پڑھ کے مجھے اندریاس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اندریاس اچھا ہے کہیں، تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو پڑھوں تو مجھے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں جب اس تفسیر کو پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں خداوند یہ میرے لیے، آپ کے لیے، کہ آپ کو پتہ ہے خداوند آپ میں کچھ دیکھنا چاہتا ہے، خداوند آپ سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کی ٹیچنگ ہے۔ مسیح لوگ مبارک ہیں، مسیح لوگ مقدس ہیں، کیونکہ خدا نے ان کو چنا۔ مقدس کا مطلب چنے ہونا ہوتا ہے، مقرر کی ہوتا ہے، الگ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ لیکن آپ سے خداوند کچھ چاہتا ہے، اور وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہے پھل۔ کون سے پھل؟ ہماری محنتوں کے، ہماری نیکیوں کے نہیں، روح القدس کے وسیلے سے پیدا کیے ہوئے پھل آپ میں خداوند دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم انسان اپنی کوشش سے ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے جی ایک بندے سے گفتگو کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہیے، سنوارنا چاہیے۔ مجھے آگے سے کہتا ہے ہم تو بوتوں سے اچھے ہیں ویسے پاسٹر صاحب۔ میں نے کہا بوتوں سے اچھے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسان ہونے کے ناطے سے کرتا اور وہ سبھی کر رہے۔ خداوند آپ سے ان باتوں کا تقاضا نہیں کر رہا جو سبھی لوگ کر رہے ہیں، اور ایک انسان کو انسان ہوتے ہوئے کرنی چاہیے وہ تو آپ کو ویسی کرنی چاہیے۔ لیکن جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں، پھل درخت کے اندر کسی پروسیس سے ہوتا ہے۔ ہم میں گناہ کا بیج ہے، گناہ کی فطرت ہے، اور گناہ کا بیج، گناہ کی فطرت کو ہم سے دور کر کے روح کے وسیلے سے یسوع مسیح کو ہمارے اندر تشکیل دیا جا رہا ہے، پیدا کیا جا رہا ہے۔ سو بہتر شکیل کی بات نہیں ہو رہی، اور بہتر اندریاس کی بات نہیں ہو رہی، بہتر ناصر کی بات نہیں ہو رہی،
क्या शकील के अंदर पास्टर शकील से यीशु मसीह दिख रहा है, इंद्रियास के अंदर मसीह दिख रहा है। वो रूह के फल है ना, वो उनकी बात है। किसके फल है वो? अगर वो रूह के फल हैं तो कौन लेके आएगा वो फल? रूह लेकर आएगा, हम नहीं, मेहरबानी से, अपनी कोशिश से नहीं। एक होती है ना कोशिश, अच्छा है, हम कहते हैं सब बातों के लिए मेहनत लगती है, लेकिन याद रखें कोशिश ये होनी चाहिए दिल खुले खुदा के पाक रूह के लिए। रूह के फल खुदा आपने देखना चाहता है। एक और साल मिला है, लेकिन जब खुदा किसी को वक्त देता है, ये पैगाम कई दफा लगता है बड़ा सख्त है, मगर एक बात याद रखिए, एक दिन हमारा खुदा बचाने वाला, हमारा खुदा हलाक करने वाला भी है। एक जगह लिखा है इब्रानियों के खत में, हमारा खुदा भस्म करने वाली, लिखा है ना, वो भस्म करने वाली आग है। या तो हम ढल जाएं उसमें, नहीं तो हलाक कर दिए जाए। ये यीशु मसीह ने उनसे तमसील की। तो इस तमसील से हमें ये सबक मिलता है, नंबर एक, खुदावंद आपको एक फलदार दरख्त देखना चाहता है, लेकिन उसको पता है अगर एक दरख्त खुद फल नहीं ला रहा, कहा मैं थाला खोदूंगा, मैं खाद डालूंगा। वो हम नहीं कर सकते ना, खुद से फल नहीं ला सकते, लेकिन वो हर मुमकिन कोशिश करेगा, हर मुमकिन कोशिश करेगा। आपको और मुझे सिर्फ ताउन करना है। वो जो थाला खोदता है, वो जो खाद डालता है, खुदावंद अपने रूह के वसीले से जो कुछ हमसे हमारे अंदर करना चाहता है, हमें सिर्फ ताउन करने की जरूरत है, ताउन करने की जरूरत है। लेकिन ये दिल बहुत खुदगर्ज है। गुनाह की सादा सी तारीफ सुन ली, इंग्लिश में थोड़ा इजी है, जो लोग समझते पहले कहता हूं फिर उर्दू में कहूंगा। Sin, गुनाह को कहते हैं, is selfishness। गुनाह खुदगर्जी का नाम है। Sinfulness, गुनाह भरी जिंदगी, is selfishness। अगर आप चाहते हैं कि खुदा में बिल्कुल पाक हो जाए, तो अपनी खुदी को छोड़ना होगा। किसको छोड़ना होगा? खुदी को। और मसीह ने कहा भी, आ रहे थे लोग, पलटकर यीशु मसीह ने उनकी तरफ देखा और कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो क्या करे? इनकार करे और अपनी सलीब उठाए। दोनों चीजें साथ नहीं चले, मसीह और खुदी दोनों साथ नहीं चल सकते। और ये बेफल दरख्त एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था जो कुछ इसको खुदा मुहैया करना चाह रहा। तो कौन है ये मसीह? वो मसीही जो खुदा उनको देना चाहे एक्सेप्ट ना करे। आपकी कांट छांट, आपके लिए खाद का वसीला ये कलाम। बाइबल मुकद्दस को खुदा का कलाम कहते हैं। किसका कलाम? खुदा का कलाम। दो खुदा के कलाम है, दो। एक जो जिस्म में जाहिर हुआ, यीशु मसीह। यीशु मसीह किधर है? बाप के दाहिने हाथ। लेकिन ये खुदा का तहरीरी कलाम है, वो मुजस्सम कलाम, ये तहरीरी कलाम। ये भी मसीह का में हमारे ईमान को बढ़ाता है। क्या लिखा है? ईमान का कैसे पैदा होता है? और सुनना किधर से? किसके कलाम से? ये किसका कलाम है? मसीह का कलाम। आपके लिए, मेरे लिए, हमारी रूहानी जिंदगी के लिए जो कुछ हमें चाहिए वो उसके कलाम में लिखा है। जितना ज्यादा ये कलाम हमारे अंदर, उतना ज्यादा मसीह हमारे अंदर। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं।